پیغام کو لے کر اٹھے. کوئی دنیا میں مدد کرتا ہے کرے, نہیں کرتا ہے نہ کرے, لیکن ہمارے اللہ ہمارا رب جس نے قرآن کے پیغام کو ہمیں دیا ہے, جس کی تبلیغ کا حکم دیا ہے, اور رب العالمین ہماری مدد فرمائے کا حکم دیا, تو اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے فرشتے جبریل امین سب سے پہلے قرآن کی چند آیت کریمہ لے کر کے آتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ چند آیت کریمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی کون سی تھی؟ ہمارے نوجوان ساتھی بتائیں, قرآن کی کون سی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئی, اور کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ کسی کو نہیں معلوم, ہمارے نوجوان ساتھیوں کو نہیں معلوم. یاد رکھیے, اسلام کی بنیادی باتیں جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. یاد رکھیے, سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سیکھیے, یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیا. یہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. اب دین کا بوجھ تھا, اللہ کے پیغام کا بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور کتنا بڑا بوجھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے, ڈرے اور سہمے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آتے ہیں, اور گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں. کوئی بتا سکتا ہے حضرت خدیجہ آپ کی کون تھی؟ کون تھی آپ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی, اور ہم سب کی مائیں, ہم سب کی ماں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. اللہ کے نبی نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان سارے حالات سے باخبر کیا, اللہ کے نبی ڈرے تھے, سہمے تھے. اللہ کے نبی نے کہا زملونی زملونی, چادر اڑا دو, ٹھنڈ لگ رہی ہے. اللہ کے نبی کانپ رہے تھے. پھر اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اے خدیجہ, مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان ہلاک ہو جائے گی, میں ہلاک کر دیا جاؤں گا. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی تھی. اس تسلی کو ذرا آپ سنیے, اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں. حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی. اللہ کے نبی گھبرائے تھے, اللہ کے نبی کو گھبراہٹ تھی, اتنا بڑا بوجھ ملا ہوا تھا. ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کیسے تسلی دے سکتی ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں بازار سے مرد آتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, اور گھر آتے ہی ساتھ عورتیں اپنے مردوں کو ٹینشن دینا شروع کر دیتی ہیں. تسلی دینا چاہیے. کاروبار سے بزنس کر کے آئے, لاس ہو گیا, گھاٹا ہو گیا, خسارہ ہو گیا, یا کسی اور ٹینشن کے شکار ہیں, آپ اسے تسلی دیجیے. آپ ان کے لیے ڈھارس بنیے. حضرت خدیجہ کو دیکھیے, اللہ کے نبی کے سامنے کیا کہا, کلا ابشر, اے اللہ کے نبی ہرگز آپ جیسی بات کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہونے والا, آپ ہلاک نہیں کی جائیں. ابشر, خوش ہو جائیے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کے اندر خاصیت کیا ہے؟ آپ کے اندر خاصیت کیا ہے؟ کیوں اتنا کنفیڈنس اور اتنا مطمئن ہو کر کے حضرت خدیجہ کہتے ہیں کچھ تو خوبی ہے, کچھ تو خوبی ہے. تب حضرت خدیجہ اتنا مطمئن ہو کر کے کہہ رہی ہیں, اور اس خوبی کو حضرت خدیجہ گنانا شروع کرتی ہیں. کہتی ہیں اے اللہ کے نبی, انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکر وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اتنی ساری خوبیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے گنا دی. کیا کہا؟ انک لتصل الرحم, اے اللہ کے نبی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, آپ رشتے, ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والے, آپ ایک دوسرے کو ملانے والے.
ایک دوسرے سے لوگ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاتے ہیں، آپ ان سے سلام مصافحہ کرانے والے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرانے والے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں، بھائی بھائی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، بہن بہن بھائی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اس طریقے کے حالات آج ہمارے درمیان ہیں، اور ہمارے درمیان سے کوئی اٹھتا نہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے، کیونکہ آج کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اگر لڑائیاں ہیں تو تیسرا مزہ لینے والا ہے، تیسرا مزہ لیتا ہے، چلو کم سے کم ان دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی تو ہی، ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا تو پیدا ہوا، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا تھی؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے کو جوڑتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کی امت ہے، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، آپ کی بات آ جائے ہم سب کچھ چھوڑ دینے والے ہیں، آپ کی بات آ جائے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے نبی کی ناموس کے لیے، اپنے نبی کی عزت کے لیے، اور اپنے نبی کے فرمان کو، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بس اپنے نبی کے فرمان کو آگے رکھتے ہیں۔ اور آج کیا بات ہے، انک لتصل الرحم، آج آپ کے ماننے والے ایک دوسرے سے دور نظر آتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ تو سچ بولنے والے ہیں، وتحمل الکل، اے اللہ کے نبی آپ تو دوسرے کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ کتنے اعلیٰ شان والے تھے ہمارے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، دنیا کی سب سے معزز شخصیت کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ کوئی ٹرالی کھینچ رہا ہے، اس ٹرالی کھینچنے والے سے ٹرالی کھینچی نہیں جاتی، پیچھے سے ہم سہارا دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہماری شان کچھ نہیں ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آپ نے کبھی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے میں اپنی شان میں کمی ہوتا ہوا محسوس نہیں کیا، اپنی عزت کو، اپنی عزت پر آج آنا اسے نہیں سمجھا بلکہ اسے عزت سمجھا، اسے شرف سمجھا، اسے شان سمجھا کہ ایک شخص کی مدد کر دی جائے۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکرب وتقری الضیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ لوگوں کو کما کر کے دیتے ہیں، جو بے سہارا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، کما نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما کر کے دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کی تائید کرتے ہیں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنوایا، کہا آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، آپ کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں، آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے پیغامات کو پڑھیں، آپ کے ارشادات کو پڑھیں، اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں، آپ کے پیغامات کی روشنی میں، آپ کی سیرت کی روشنی میں، آپ کے اقوال کی روشنی میں، آپ کے فرامین کی روشنی میں ہم زندگی گزارنا سیکھیں، کیونکہ آپ کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزارنے والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا، آپ کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے والا کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، آپ کی تقریرات کے مطابق زندگی گزارنے والا کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور کسی اور کی بات پر عمل کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ آپ ایرے گہرے کی بات پر عمل کریں اور اپنے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیں تو کیا کامیابی مل سکتی؟
نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے، گھبرائے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ نے تسلی دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کچھ دنوں کے بعد کہا گیا اے نبی بہت دنوں تک چھپ کر کے دعوت دیتے رہے، اب کھلم کھلا دعوت دینی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اقربا کو، اپنے قریبی کو، اپنے گھر والے کو سمجھانا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قبیلے والے، اپنے علاقے والے، اپنے گھر والے کو اکٹھا کیجئے اور انہیں اللہ کے پیغام، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنا دیجئے۔ اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھلم کھلا تبلیغ کریں، کھلم کھلا اللہ کا پیغام پہنچائیں، کھلم کھلا اللہ کی دعوت کو پیش کریں، قرآن کے فرمان کو پیش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے۔ ایک پہاڑی تھی، صفا کی پہاڑی، اور اونچی پہاڑ تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کی آواز لگائی۔ یا صباحہ کی آواز اس زمانے میں خطرے کی آواز سمجھا، کوئی خطرہ ہوا ہے تب اس طرح کی آواز آئی، کوئی بڑا معاملہ آیا ہے تب اس طرح کی بات آئی۔ یا صباحہ کی آواز، اور صبح کے وقت سارے لوگ ڈر گئے، سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوہ صفا کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہید کے طور پر ایک بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے قبیلہ والوں، اے میرے گھر والوں، کیا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے، ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ کیا ہماری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی بستی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اس کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اے محمد، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب سے تجربہ کیا ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے۔ کیا میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی سچ بولو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ کیا آپ بھی سچ بولیں گے؟ سچ کا ساتھ دیں گے؟ کبھی جھوٹ بولیں گے؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ؟ غور سے سنیے، غور سے سنیے، کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو بتوں کی پرستش کر رہے، جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، کیا کر رہے؟ کہہ رہے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولی، جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم چھوٹا درود تو پڑھ دیجیے۔ اور درود پڑھنے کی فضیلت میں بتاؤں، درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت حسین بن علی، کون؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا کنجوس ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آئے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ مشرکین مکہ نے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ بولتے ہوئے ہی ہمیشہ پایا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ
آپ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کی ہم تصدیق کریں گے، آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھا، موقع کو غنیمت سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اے لوگو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیابی کے زینے پر اپنا قدم رکھ دو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہا، سارے مشرکین مکہ دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ دین کی دعوت لے کر کے اٹھیں گے، آپ قرآن کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے، آپ شریعت کی باتیں لے کر کے اٹھیں گے اور حق بات بولیں گے، آپ کے بھی مخالف ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی مخالف ہو سکتے ہیں، اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا اور تاریخ کے اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کی تعلیمات کو اٹھایا ہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے مخالفین پیدا ہوئے ہیں، اس کے مخالفین اور دشمن پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھے، کوئی دنیا میں مدد کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہ کرے، لیکن ہمارے اللہ ہمارا رب جس نے قرآن کے پیغام کو ہمیں دیا ہے، جس کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، اور رب العالمین ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے